حضرت نوح کی قوم پہ طوفان آیا۔ اس میں حضرت نوح کی قوم ہلاک ہو گئی سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے اللہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ اب ان لوگوں سے نسل آگے بڑھی اور ایک قوم ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس قوم کو قوم عاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس قوم میں ایک بزرگ تھے جن کا نام عاد تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام قوم عاد مشہور ہوا۔ اس قوم کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبے چوڑے جسموں اور بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ مال و دولت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا۔ یہ لوگ ساحل سمندر پر رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں عمارتیں اور محلات تعمیر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ کیا کرتے تھے، اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر محلات تعمیر کرتے، عمارتیں تعمیر کرتے۔ ان عمارتوں میں رہا بھی نہیں کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے شوق تھے، اور اس طرح عمارتیں بنا بنا کر انہوں نے ایک پورا شہر بڑی بڑی عمارتوں کا تعمیر کر لیا تھا۔ جو بھی اونچا پہاڑ دیکھتے اس پر جا کر خوبصورت سے خوبصورت محل عمارت بنانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح اس قوم میں تکبر آ گیا اور ان کو لگا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے برائیوں کو جنم لیا۔ اور جس طرح حضرت نوح کی قوم نے بت بنانے شروع کر دیے تھے، اس طرح اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے نام پر بت بنانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی ان بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ اب حالات زیادہ خراب ہوتے گئے تو اللہ پاک نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہ آئے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا تھا اس سے صرف عمارتیں اور محلات ہی بناتے رہ گئے۔ اب حضرت ہود نے ان کو آگاہ کیا کہ ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو یہ ساری برائیوں کے کام چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی بات نہ مانی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ اب جب بادل کو اس قوم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم پھر بھی اس بادل کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت ٹھنڈی آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اب یہ آندھی اتنی سخت اور اتنی ٹھنڈی تھی کہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس آندھی نے لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت ہود اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور بستی میں بھیج دیا اور ان پر سخت آندھی کا طوفان نازل کیا، اور یہ ساری کی ساری قوم اس آندھی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اس قوم پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کی وعید ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔